آج کل کے معاشرے میں جو لفظ تکفیر استعمال ہو رہا ہے اور اصطلاح کے طور پر کہ یہ تکفیری ملا ہیں، یہ تکفیری ہیں، یہ تکفیری ہیں، مثال کے طور پر ابھی جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا جھگڑا چل رہا ہے، تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ایران کی تباہی پہ خوش ہیں۔ وہ کون ہیں؟ شام کے مظلوم مسلمان۔ شام میں لاکھوں سنی مسلمانوں کو ان ظالم درندوں نے ذبح کیا ہے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اور یہ کل کی بات ہے، ابھی زیادہ دور نہیں، یہ 2 عشرے پہلے دیکھیں، 1 عشرہ پہلے دیکھیں، یہ ساری قتل و غارت وہاں ہوتی رہی ہے۔ اور یہ برملا فخریہ انداز میں یہ اس چیز کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ دیکھو ہم سنی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمان، یاد رکھیں غزہ میں، فلسطین میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے ہیں۔ یہود جو کہ غاصب ہیں، ظالم ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں اتنے فلسطینی ابھی تک شہید نہیں ہوئے ہیں۔ آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، جتنے چند سالوں میں شام میں ان ایرانی ظالموں نے قتل کیے ہیں اور شہید کیے ہیں۔ کیوں؟ ان سے کیا دشمنی ان کو؟ صرف دین اسلام، کہ ہمارے عقائد، ہمارا قرآن پر غیر متزلزل ایمان کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اور ان کا عقیدہ کہ نعوذ باللہ محرف ہو چکا ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں، ان کی عصمت ہیں، ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور یہ نعوذ باللہ ان پر تبرہ کرنے والے، ان کو گالیاں بکنے والے سنی مسلمان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر اور باقی سب صحابہ سے محبت رکھنے والے، قرآن کے بقول ان کو جنتی ماننے والے، جیسے اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں ان کو تسلیم کرنے والے، اور یہ ظالم نعوذ باللہ ان کو کافر اور منافق کہنے والے۔ یہ فرق ہے، یہ عقیدے کا جو فرق تھا، اس بنیاد پر انہوں نے لاکھوں سنی مسلمانوں کو شہید کیا ہے شام کے اندر۔ اور پھر ادھر ادھر کے باقی مسلمان ممالک میں انہوں نے اپنی پراکسیز پھیلائی ہیں، اپنے بندے تیار کر کے جنگجو بھیجے ہیں، لوگوں کو قتل کروایا ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، آپ پاکستانی اداروں سے پوچھیں، آپ کو پاکستانی ادارے بتاتے ہیں، بول بول کر ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں کہ پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بندے پکڑے ہیں، جاسوس پکڑے ہیں دشمن ممالک کے، جو ایران کے راستے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے پائے گئے۔ یہ کلبھوشن ابھی کل کی بات ہے، کہاں سے آیا تھا؟ پاکستانی اداروں نے سب کچھ آن دی ریکارڈ رکھ کے لوگوں کو بتایا تھا، کس ملک کا پاسپورٹ حاصل کر کے، کس ملک کی سہولت کاری کے ذریعے پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتا رہا۔ اور ابھی یہ زینبیون اور فلاں فلاں نام سے باقاعدہ جنگجو تیار کر کے ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان میں۔ تو اگر کسی مسلمان کا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ ظالموں سے ٹکرائے ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، کم از کم سنی مسلمانوں کی جان چھوٹی ہے ظلم و ستم سے، تو یہ جو تقیہ باز ہیں، یہ جو ملک و ملت کے دشمن ہیں، یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکفیری ملا جو ہیں، یہ ایران کے مخالف ہیں، تکفیری ملا، یہ تکفیری ہیں جو خوش ہو رہے۔ ہم تو جی کفر و اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کون سی کفر و اسلام کی جنگ؟ فلسطین کا نام لے کر چندہ کھانے والے، فلسطین کے نام پر لوگوں کے جذبات ابھارنے والے۔ ابھی جو معاملہ ہوا ہے فلسطین کا ایک ذکر بھی نہیں، 10 شرطیں پیش کی گئیں، اب اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے فلسطین کا نام تک نہیں ہے اس میں۔ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، فلسطین کہاں ہے اگر یہ فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ جھوٹے، یہ امت مسلمہ کا کینسر ہیں، ناسور ہیں، امت مسلمہ کو برباد کرنے کے لیے یہ پیوند کیے گئے ہیں، اور الٹا ہمیں کہتے ہیں یہ تکفیری ہیں۔ ہم نے کس کی تکفیر کی ہے؟ یہ تو قرآن نے کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر تبرہ کرنے والا، ان کو نعوذ باللہ ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والا، اس کو مومن نہیں مانا ہے قرآن نے۔ قرآن نے کیا کہا جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے؟ یہ وہ گروہ ہے، آج تک ان کی نسل چلی آ رہی، یہ منافقین، یہ ناسور ہیں امت کا، امت کے اندر داخل ہو کر امت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ یاد رکھو، آخری وارننگ ہے، یہ ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کھینچ دی ہے، اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ کی آخری وارننگ ہے، اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسا کرنا
نہیں، امہات المومنین کے بارے میں، اما عائشہ کے بارے میں کون ہے، کون سا گروہ ہے، کون سا ملک ہے جہاں سرکاری سطح پر امہات المومنین پر تبرہ کیا جاتا ہے؟ کون سا گروہ ہے جن کی نمایاں خصوصیت یہی ہے، جن کا امتیازی نشان یہ ہے کہ وہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہن ان پر تبرہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو منافق اور کافر کہتے ہیں؟ یہ ہیں تکفیری، جن کو قرآن نے حقیقی مومن کہا ہے، ان کو کافر کہنے والے حقیقی خود تکفیری ہیں۔ یہ ہے چور مچائے شور والی بات کہ چور دوسروں کو چور کہہ کر اپنا چوری والا جرم چھپانا چاہتا ہے۔ یہ سب سے بڑے تکفیری جو امہات المومنین کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے ملا مجلسی نے لکھا ہے، معتبر ملا ہے ان کا، اس نے لکھا کہ ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدہ کی بنیاد اس پر ہے، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہم، ان پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 عورتوں سے ہم نے برات کا اظہار کرنا، ان پر تبرہ کرتا ہے، لعنتیں بھیجنی ان پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن میں 2 امہات المومنین ہیں، سیدہ عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما۔ یہ ہے تکفیری، یہ ملا ہے تکفیری جو چوگا پہنے ہوئے، پگڑی پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار اور دعوے دار ہیں۔ حقیقت میں سب سے بڑے تکفیری یہ ہیں، اور ہمیں کافر کہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ جن کو اللہ نے حقیقی مومن کہا ہے تم ان کو کافر کہو اور الٹا ہمیں تکفیری کہو،